اے خدائے پاک اے رب الکریم، کہہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرے میں ہے، بصرے میں قریب میں ایک پڑوسی رہتا تھا، آتش پرست۔ آتش کہتے ہیں آگ کو، پرست کہتے ہیں پجاری کو، آگ کی پوجا کرنے والا۔ پڑوس میں رہتا تھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، پڑوسی ہونے کے ناطے پر ان سے بات چیت کرتے تھے، ان کی خیر و طبیعت پوچھتے تھے، کیسے ہو بھائی، کیا ہے، کبھی ضرورت پڑی اس کی مدد کر دی، کبھی بیمار پڑا عیادت کر لی، ساری چیز۔ یہ ہونا چاہیے، ہمارے دھرم میں یہ بھی ہے، لیکن کہاں ہے؟ ہم نے تو صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، عمرہ کر لینا، یہی دین سمجھا، یہی دھرم، یہ صرف اتنے پر نہیں ہے۔ پڑوس میں کوئی ہے تو اس کی مدد کرو، جس دھرم کا ہو، جس ملک کا ہو، جس علاقے کا ہو، جس دھرم کو پر چلنے والا ہو، اس کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی ان باتوں کو روشن کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل جیسے کے پاس بھی عیادت کے لیے جاتے تھے، یہودیوں کے پاس بھی جاتے تھے۔ کہاں ہے ہم؟ کہاں ہے؟ ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہم تو گہرائی تک گئے نہیں، جہاں پر اوپر سے دیکھ لیا وہ چیز حاصل کر لی، آگے تک تم پڑھی نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خدمت کرتے رہے، یہاں تک ایک عمر ہو چکی، سمجھاتے رہے کہ بھئی یہ ہے، یہ مالک ہے، اصلی خدا کی طرف تم آ جاؤ، یہ اصلی دین ہے۔ کہنے لگا کیا برسوں سے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، کہاں اپنا یاد تم سمجھاتے ہو؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے موقع پر سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ اس کی عمر ہو چکی، اس کی عمر ہو چکی 70 سال کے قریب اس کی عمر ہو چکی، بیمار پڑا، موت کے قریب، موت کے قریب یہ بندہ ہوا۔ اب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پھر گئے، ارے دیکھ میں جو کہتا ہوں مان لے، آخری وقت ہے، کامیاب ہو جائے گا، آخری وقت ہے، کامیاب ہو جائے گا، یہ آگ کی پرستش چھوڑ دے، اس سرجنہار کی طرف تو آ جا، اس مالک کی طرف، زمین اور آسمان کا مالک۔ تو پھر اس سے کچھ بحث کی، پھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حکمت کو چلائی۔ یہ ترتیب ہے، یہ یاد رہے، خدا کی قسم، حکمت کے بغیر، جو خدا کو نہیں جانتا، حکمت کے بغیر تم دین نہیں پہنچا سکتے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جس کو اوپن تم کو دو، ہاں پیغمبر اوپن جا کر کہتے ہیں، لیکن بزرگوں نے ترتیب سے کام کیا، بزرگوں نے، اولیاء کرام نے ترتیب سے کام کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو پیغمبر کے ساتھ معجزے، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، ان کو دیکھ کر تو یہاں پر تو الگ الگ طریقے اللہ نے دیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت سے بات شروع کر دی کہ دیکھ اللہ کے بندے، 70 سال تک تو نے اس آگ کی پوجا کی، 70 سال تک، یہ تو بتا کہ یہ آگ تیری مروت کرے گی، تیری شرم کرے گی، اگر ہاتھ ڈال دے گا تو کیا تیری حفاظت کرے گی، تجھے بچا لے گی؟ تو کہا کہ نہیں بچائے گی۔ تو کہا حسن صاحب جس طرح میرے ہاتھ کو جلا دے گی، آپ کے ہاتھ کو بھی جلا دے گی، آپ کے ہاتھ کو بھی جلا دے گی۔ اب اللہ کی طرف سے الہام ہوا، ایک جذبہ پیدا ہوا، اور اسی وقت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس برتن میں ہاتھ ڈالا اور پوری آگ کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لی، آگ کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لی، بڑی دیر تک ہاتھ میں آگ رکھی ہے، بات کرتے رہے، بات کرتے رہے، آگ ہاتھ میں ہی ہے۔ اب وہ بیچارہ بندہ آتش پرست دیکھتے رہا کہ آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تعجب کرنے لگا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے پھر بڑی دیر کے بعد وہ آگ کو پھر برتن میں ڈال دی، جو پوجا کا برتن وہ ڈال دی۔ اب جب دیکھا تو کہنے لگا دیکھ یہ آگ بھی ہے، اللہ کی فرما بردار ہے، جب یہ آگ کو حکم ہوتا ہے جلانے کا تو یہ آگ جلا دیتی، اور جب حکم ہوتا ہے نہیں جلانا تو نہیں جلاتی ہے، اللہ کے حکم پر یہ آگ بھی چلتی ہے۔ اب اس منظر کو دیکھ کر بات تو سمجھ میں آ گئی کہ برسوں سے یہ سمجھاتے ہیں، اب یہ آخری موقع بھی ہے، اب سماج کا کیا لینا دینا، دنیا والوں کو کیا منہ دکھانا، اب تو آخری موقع ہے، اب تو میرے مالک کو منہ دکھانا ہے۔ اب بات کو سمجھ میں آ گئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگا، وہ آتش پرست کہنے لگا کہ دیکھو کہ ایک کام کرو، کہ اگر میں یہاں پر آپ کے دھرم کو سویکار کر لوں، اسلام کو سویکار کر لوں، آسمانی دھرم کو سویکار کر لوں، تو کیا آسمان والا رب میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ آج دن تک اس آگ کی پرستش کی ہے میں نے، تو یہ میرے سارے گناہوں کو، گناہ بھی ہو چکا ہے، دنیا دار انسان ہو،
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا کہ اللہ کے بندے، خدا کی قسم، جو سچی توبہ لے کر جب بندہ آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کے اور ایمان میں جب داخل ہوتا ہے اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب تعجب ہو گیا تو کہا کہ یوں نہیں، لکھ کے دیجئے حسن صاحب، پرچہ لکھ کر دیجئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پرچہ لکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس نے سچی توبہ کی ہے، اس کی مغفرت تیرا قانون ہے، تو مغفرت کر دیتا ہے، اور دعا بھی کہ اللہ اس کی تو مغفرت کر دے۔ کہا کہ نہیں، اب اور 4 گواہ کو بلاؤ، بڑے بڑے جو بزرگ ہیں اس زمانے کے، ان کو 4 گواہ کو بلاؤ۔ 4 گواہوں کو بلائے گا، اس زمانے کے بڑے بڑے بزرگ ان کو بلایا گا کہ بتاؤ یہ بات۔ تو کہا کہ منظور کیا؟ بے شک صحیح بات، سچی توبہ لے کر تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور ایمان میں داخل ہوتا ہے، ایمان سے بڑھ کے کون سی دولت ہے، اللہ ضرور معاف کرتے۔ چاروں لوگوں نے دستک کی، کہا کہ ٹھیک ہے، اب مجھے سکون ہو چکا، اسلام میں داخل ہوا، اور کہا کہ دیکھو حسن صاحب، جب میری موت ہو جائے تو میری جنازے کی نماز، میرے کفن، میرے غسل کا سارا معاملہ آپ کرو گے، اور قبر میں جب اترو گے تو آپ خود اترنا، آپ خود میرے جسم کو لے کر اترنا، اور یہ پرچہ ہے میرے سرانے پر رکھ دینا، تاکہ سوال جواب کرنے والے دت اگر آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، تو مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ کہا کہ کوئی بات نہیں منظور، وصیت کر دی۔ موت ہو گئی، سارا کام ہو چکا، جنازے کی نماز، یہ ساری کی چیز ہو گئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قبر میں اترے، پرچہ رکھ دیا سر پر، سر کے پاس پرچہ، کفن دفن کا معاملہ ہو گیا، لوگوں نے دعائیں مغفرت کر دی، دعائیں، جنازے کی نماز بھی ہو گئی، سارا معاملہ ہو گیا۔ اب یہ گھر پہ گئے، نماز کے بعد میں جب سو گئے تو آدھی رات خواب میں دیکھتے ہیں کہ بڑے اچھے لباس میں، جنتی لباس میں جنت کی طرف روانہ ہو رہے، 2 فرشتے انسانی شکل میں جنت کی طرف ان کو روانہ کر رہے۔ اس آتش پرست کو شمون اس کا نام تھا، شمون کو روانہ کر رہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے دیکھ کر تعجب کیا کہ اوہو، یہ تو جنت کی طرف۔ تو کہا کہ ٹھہرو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح کیا حال ہوا تمہارا کیا حال ہوا؟ تو کہا کہ حسن صاحب، اللہ نے میری بخشش کر دی، اللہ نے میری بخشش کر دی۔ جاتے جاتے پھر پلٹ کر کہنے لگا کہ ہاں حسن صاحب ٹھہریے، ارے یہ پرچے لیجئے، یہ آپ کا پرچہ لے لیجئے۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ نے سچی توبہ کی ہے، اب تمہاری اللہ نے مغفرت کر دی ہے، جنت کا فیصلہ کیا ہے، اب اس پرچے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ بے فکر رہو، اللہ نے تمہاری مغفرت کی ہے۔ یہ حسن صاحب، یہ پرچہ آپ کا رکھ لیجئے۔ اتنا کہہ کہ پرچہ رکھا، خواب دیکھ رہے تھے، اچانک جھپکی ہوئی کہ کیا دیکھ رہا ہوں میں، شمعون جنت میں۔ اچانک جبکہ بھی آنکھ کھول کر دیکھتے تو جو پرچہ قبر میں دفن کیا گیا تھا، سرانے پہ رکھا گیا تھا، وہی پرچہ سرانے پہ نظر آ رہا ہے، وہی پرچہ۔ تعجب کرنے لگے، اٹھ کر رونے لگے کہ اللہ کیسا تو نے بندوں کو نوازا، 70 سال تک یہ آگ کی پرستش کرتے رہا، لیکن آخرکار تو نے اس کی مغفرت کر دی، اس کو نواز دیا۔ ہاں اللہ، بے شک تو تیری رحمت اپنے بندوں پر نچھاور ہے، جب بندہ سچی توبہ لے کر تیری بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے تو اے اللہ تیری عزت کی قسم کسی چیز کی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، تیری رحمت اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اب حسن کے جیسے کہ پرچے کی کوئی ضرورت نہیں، اے اللہ تیری رحمت ایسے بندوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ سر جھکاتے ہیں تیرے دربار میں، ہم تو خادم ہیں تیری سرکار میں۔